بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آج ہم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آفتاب کی طرح روشن اور چمکتا ہوا دکھائی دیتا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یکے بعد دیگرے اسی عہد نامہ پر عمل کیا جائے اور عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے اور حسن خوبی اور حسن صورت میں حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے، اس لیے دنیاوی لذتیں ترک کیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی۔ اکثر اوقات اوراد و وظائف اور اطاعات میں مشغول رہتے۔ نفسی ریاستیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ علیہ السلام ان کی نصیحت سے براہ راست ان کو بہرہ ور کیا کرتے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں جو کہ بہت ہی قابل قدر اور لائق اطاعت ہیں کہ ہر مسلمان کو اس کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر ادا کرنا۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر 50 صحائف اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ آسمانی کتابیں وہ کتابیں ہوتی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، جو اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے پیغام خداوندی کا درجہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ آسمانی صحائف جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسل پر نازل ہوئے، ان کی تعداد 104 تک بتلائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوئے، حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحائف نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ صحیح تعداد اور حتمی اور یقینی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ وہ تعداد تھی جو علماء نے اپنی کتابوں اور تاریخ کے اندر بتلائی ہیں۔ یقیناً حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی ایک مسلمان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے مشعل راہ اور مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہر مسلمان کو ان کی محبت اور عقیدت یقیناً اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔